السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم لاسٹ لیکچر سے کلمے کو سمجھ رہے تھے، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں، آج ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے کہ میں بادشاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ذاتی بادشاہ ہے۔ اب دوسروں کو جو بادشاہت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے جب چاہے بادشاہت لے لے، جب چاہے بادشاہ دے دے، جس کو چاہے دے دے، جسے چاہے لے لے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، کیونکہ ذاتی جو بادشاہ ہے، حقیقت میں جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کی جو ہے فرما برداری کی جاتی ہے، بادشاہ کی غلامی کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے خوف کیا جاتا ہے، اسے ڈرا جاتا ہے، اور وہ جس سے محبت کرے اسے محبت کی جاتی ہے۔ یہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں دل میں تصدیق کرنا ہے کہ کوئی بادشاہ نہیں، اللہ ہی بادشاہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ذاتی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی خوف ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے ہمارا۔ اب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، مگر ہم نے اپنے دل میں کیا کس کو بادشاہ بنا لیا؟ ہم نے اپنے دل میں مال کو بادشاہ بنا لیا، ہم نے اپنے دل میں دنیا کو بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، فرما برداری بادشاہ کی ہوتی ہے۔ بادشاہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا بادشاہ ہے؟ ساری حاجتیں بادشاہ پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کرتے، اور ساری ملک اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہ کی ہے۔ سارا جو کنگڈم ہے، ساری کائنات کس کی؟ بادشاہ کی۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ تو یہ ایسے بادشاہ کو چھوڑ کے ہم نے کیا کیا؟ مال کو جو ہے نا بادشاہ بنا لیا۔ ہمارے دل میں یہ تصدیق ہو گیا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم نے مال کے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ مال کے بغیر تو ہمارا کوئی گزارا نہیں۔ مال ہے، ہمیں عمل کیا کرنا تھا؟ کوئی بھی اللہ کے لیے جو بادشاہ ہے ہمارا، اس کے لیے عمل ہونا تھا، مگر ہم مال کے لیے عمل کر، مال ہے تو سب کچھ ہے سمجھ رہے، ہم مال کے لیے دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی دیتے ہیں، اور مال کی محبت میں جو ہے نا دین کے خلاف یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں۔ ہمیں عمل جو کرنا ہے مال کے لیے، دولت کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں عمل جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو بادشاہ لوگوں کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ کی مرضی، جب چاہے جب لے لے، دیے جس کو چاہے جب دے دے، جس سے چاہے لے لے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوا اللہ کی، کوئی مالک نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ کی، کوئی بادشاہ نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ، سوا اللہ تعالیٰ بادشاہ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احاطے میں، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ کے ڈیفنس میں، اور آپ فرماتے یہ ہمارا جو قلب ہے وہ اندھا ہے۔ آپ فرماتے اندھا کیوں؟ ہمارے قلب میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے تصدیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تصدیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تصدیق نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم جو اللہ تعالیٰ کے احاطے میں، کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ کے ڈیفنس میں ہم گھیرے ہوئے، اور ہمارا قلب اندھا ہے۔ اب یہ قلب میں جو ہے نا، قلب میں کیا ہوتا ہے؟ علم آتا ہے۔ اب یہ قلب کو جو ہے نا دیکھنے والا بنانا ہے، قلب کو سمجھنے والا، سمجھدار بنانا ہے، اس میں علم داخل کرنا ہے۔ کیا علم داخل کرنا ہے؟ کیا سمجھانا ہے؟ کیا دکھانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حاجت پوری کرتا، اللہ تعالیٰ کے ہم احاطے میں سے یہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم ڈیفنس میں سے یہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت پوری کرتے یہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے یہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے ہمیں یہ دکھانا ہے۔ یہ قلب بندہ ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، یہ اس میں بٹھانا ہے یہ بات۔ اب یہ بٹھائیں گے تو قلب کا اندھا پن دور ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں جب یہ قلب کا اندھا پن دور ہوگا تو بندہ جو ہے خبر کے سوالات دینے میں اس کو آسانی ہوگی۔ اب یہ اندھا پن دور ہوگا، لا الہ الا اللہ سمجھے گا، اس کی تصدیق دل میں کر لے گا، تو یہ قلب کا اندھا پن دور ہوگا اور دیکھنے والا بنے گا، حقیقت دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ کہ اللہ ہی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، ہم اللہ تعالیٰ کے احاطے میں، یہ دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکے گی، یہ دیکھ لے گا۔ تو یہ دیکھنے والا بنانا ہے، تو یہ اندھے پن کو دور کرنا
कैसा दूर होगा? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होगा इंशाअल्लाह। तो आप फरमाते हैं ये हम इहाते में अल्लाह ताला की डिफेंस में, कंट्रोल में हम अल्लाह ताला की, और हमारे कल्ब अंधा है, अभी अंधेपन को दूर करना है, दूर करेंगे तो हम खबर के सवालात की तैयारी। अब इस पर तस्दीक क्या होना है कि हमारा जो बादशाह अल्लाह ताला है, हम अल्लाह ताला की मिल्क है, हम किसी भी चीज के मालिक नहीं, हमारा बादशाह अल्लाह ताला, हमें फरमाबरदारी अल्लाह ताला की करनी। हदीस में आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब जो हमने क्या किया, माल को बादशाह बना लिया, दुनिया वालों को बादशाह बना लिया, लोगों को बादशाह बना लिया, मतलब हम जो है ना लोगों को माबूद बना लिया, उसके हम समझ रहे हैं उसके बगैर गुजारा नहीं है। माल को एक एक बुत को हमने जो ना पिछले लेक्चर से हम समझ रहे थे हमने क्या क्या बुत बना लिए, तो हमने किसी ना किसी चीज को बुत बना लिया, हम समझ रहे हैं इसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं है, नौकरी के बगैर कोई गुजारा नहीं है, पैसों के बगैर कोई गुजारा नहीं है, बैंक बैलेंस के बगैर कोई गुजारा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है तो कैसा, घर वाले जो है ना नहीं है तो कैसा, घर में कमाए नहीं तो कैसा, कमाना हर चीज करना है, मगर हम इसको माबूद बना लिए। अब हम इसको ऐसी चीजों को बादशाह बना लिए। अब हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला बादशाह कैसा है फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर रात में 1/3 रात गुजरने के बाद अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे अपने शान के मुताबिक जलवा अफरोज होते आसमानी दुनिया में और ऐलान करते अल्लाह ताला कैसे बादशाह, हर रात अल्लाह ताला जो है ना आसमानी दुनिया पर तशरीफ फरमाए अपनी शान के मुवाफिक, और क्या ऐलान कर रहे हैं अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कि कौन है जो दुआ मांगने वाला, मैं बादशाह हूं, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। ऐसा बादशाह है हमारा। हम ऐसे बादशाह जो हर रात में 1/3 रात जब गुजर जाती है, फजर तक अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कौन है जो दुआएं मांगने वाला है, कोई तुम्हारी हाजत है मैं दुआएं कबूल करूंगा, मुझसे मांगो। फिर अल्लाह ताला ऐलान करते कौन है बख्शिश का तलबगार, कौन चाहता है मैं उसकी गुनाहों को बख्श दूं, मुझसे मांगे मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा। कौन है सवाल करने वाला, सवाल करे मैं उसको अता कर दूंगा। तो ऐसा बादशाह हमारा 1/3 रात, और हर रात ऐसा नहीं है कि कोई और रात, हर रात अल्लाह ताला 1/3 रात यानी 1/3, अगर रात के 3 हिस्से कर ले तो पहला हिस्सा जब खत्म हो जाएगा उस हिस्से से फजर के सुबह सादिक तक अल्लाह ताला ऐलान कर। हम ऐसे वक्त में अल्लाह ताला से मांगने के बजाय हम क्या है फोनों में लगे हुए, हम क्या है कारोबार में लगे हुए, हम दुनियावी कामों में मुलविस हो गए, हम गेम्स खेलने में लगे, हम ना जाने किधर किधर जो अल्लाह के नाराजगी वाले काम है वहां लगे। हम मोबाइल फोन में, अक्सर तो आज मोबाइल फोनों में लगे। तो अल्लाह ताला ऐसा बादशाह ऐलान कर रहे हैं दुआएं हैं तो मांगो मुझसे, कोई हाजत है कुछ सवाल है तो मुझसे मांगो, गुनाहों की बख्शिश चाहते हो तो मुझसे मांगो। अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियां देते। तो ऐसा हमारा बादशाह है। हम ऐसे बादशाह को जो हमारे लिए हर वक्त हमारे इंतजार में कि बंदा मुझसे कब मांगे और मैं उसको अता करूं, मगर हम है कि अपनी मर्जी चलाते। ऐसा बादशाह, ऐसा मालिक है, ऐसा हमारे जो परवरिश करने वाला है, हमारे लिए हर वक्त जो है ना रेडी है हमारी दुआओं को कबूल करने वाले। हमारी हाजत जो है ना हमें अल्लाह ताला चाहते हैं हम उसके पास अपनी हाजत को पेश करें। हम अपनी हाजत को जो है ना मखलूक की तरफ पेश कर रहे हैं, मखलूक के यहाँ पेश कर रहे हैं, पेश करके हम जो ना उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारी हाजत इनसे पूरी होगी, उनसे पूरी होगी, उनसे पूरी होगी। जो बादशाह है, जो मालिक है, उसके पास हाजतें पूरी होती है। हम हकीकी जो बादशाह है उसको छोड़कर जो है ना जो दूसरे माबूद है, जो दूसरे बुत बना लिए उसके पीछे पड़े हुए। अल्लाह ताला बोल रहे मैं दुआओं को कबूल करने वाला हूं, मांगो मुझसे। हर रात, वो भी 1/3 रात गुजरने के बाद हर रात आसमानी दुनिया पर अल्लाह ताला जलवा अफरोज होते हैं। हर रात दुआ ऐलान कर रहा था कौन है, कोई है दुआ मांगने वाला मुझसे मांगे, मैं बादशाह हूं। कोई है बख्शिश का तलबगार, मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं तौबा कबूल करने वाला हूं, गुनाहों की तमाम गुनाहों की तौबा कबूल करने वाला हूं। कोई है मुझसे सवाल करने वाला, सवाल करे। तो ये ऐसा हमारा बादशाह है। हम ऐसे बादशाह को छोड़ के हम कलमे में ये सीख रहे हैं कि हमारा मालिक है, तो कैसा हमें औलिया अल्लाह ये तालीम दे रहे हैं कि हमारा मालिक है, हमें पहचानना है। हम यहाँ अल्लाह की पहचान के लिए आए कि अल्लाह हमारा मालिक कैसा है, हमें पहचानना है, कैसा हमारी परवरिश कर रहा है, कैसा हमें जो ना रोजी दे रहा है, कैसा हमें पैदा कर रहा है, कैसा हमें जिंदा कर रहा है, कैसा उठाएगा, कैसा जो है ना हमारी बोलने तमाम कायनात की जर्रे जर्रे की जरूरत पूरी कर रहा है। ये ऐसा हमारा मालिक है, ऐसा हमारा जो है ना परवरदिगार है। हम उस ऐसे बादशाह को छोड़ के हम मखलूक की तरफ माइल हो गए। हमारा जो दिल है मुतवज्जो की तरफ गया, मखलूक की तरफ हो गया। और हम समझ रहे हैं मखलूक के बगैर तो गुजारा नहीं, माल के बगैर तो कोई गुजारा नहीं। माल है तो सब कुछ है, माल कमाना है नहीं कमाना नहीं है, मगर माल की मोहब्बत दिल में नहीं आ। मोहब्बत क्या है? अल्लाह ताला की मोहब्बत होना। कि अल्लाह ताला जब बादशाह बंदा देख लेगा, दिल में तस्दीक कर लेगा तो उसकी मोहब्बत भी करेगा। तो हमें पहले जानना है कि अल्लाह मालिक है तो कैसा है। अल्लाह जो हम कलीमे में ये सीख रहे हैं, आसार की तौहीद हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाती मालिक कौन है? अल्लाह ताला है।
ہمارے پاس جو بھی امانت ہے ہمیں احساس ہونا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی امانت ہے یہ بادشاہ اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. اب یہ بادشاہ کیا ہے، اس کی فرمانبرداری بندہ پھر کرے گا. جب جان لے گا کہ اللہ مالک ہے تو اس کی فرمانبرداری کرے گا. اب یہ غلط جان رہا ہے مخلوق سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، غلط تصدیق کر لیا تو وہ غلط اس کی فرمانبرداری کرے گا، حقیقت کی طرف نہیں ہے. وہ جو ہے نا شکل کو دیکھ کے جو ہے نا اٹریکٹ ہو رہے ہیں. حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پوری کرنے والے، پالنے والے اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر ملک اللہ تعالیٰ کی، ہر ضرورتوں کو پوری کرنے والا، ہر ایک کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، سب کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے. یہ ایمان لینا ہے. ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے، یہ ایمان ہمیں لانا ہے. یہ ایمان لائیں گے تو ہماری جو ہے نا ایمان کے بعد پھر محبت بھی ہوگی. اب ہم کیا ہے فی الوقت جو ہے مال کی محبت ہمارے دل میں آ گئی. اب یہ مال کی محبت نکالنا ہے تو ہمیں کلمے کو سیکھنا ہے. لا سے مخلوق کی حاجت رواپن کو نکالنا ہے اور تمام مخلوق کی حاجت رواپن کو نکالنا ہے. بان بول کے نہیں، عالم شہادت ہو، عالم برزخ ہو، عالم ارواح، تمام کی تمام مخلوق کی حاجت رواپن دل سے نکالنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. پیسہ بھی حاجت روا نہیں، نوکری بھی حاجت روا نہیں، بینک بیلنس بھی حاجت روا نہیں، میں بھی حاجت روا نہیں. نہ میرے صلاحیتیں میری حاجتیں پوری کرتا، نہ میرے سرٹیفکیٹس میری حاجتیں پوری. یہ نکالنا ہے دل سے. یہ نکال کے پھر لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنا کہ اللہ حاجت روا. پہلے اندر کی گندگیوں کو ہمیں نکالنا ہے. تو اس کے لیے ہم مخلوق کی پہچان حاصل کر رہے ہیں. عالم شہادت کی مخلوق، عالم برزخ کی مخلوق، عالم ارواح کی مخلوق، یہ ہم حاصل کر. حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ مفلس کون ہے. صحابہ نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم دینار نہ ہو وہ مفلس ہے، یعنی جو غریب ہو. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا، کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ مفلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ مفلس کون ہے. مفلس شخص کے بارے میں ایگزامپل دے کے فرمایا کہ یہ مفلس ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اب اس کے پاس جو ہے نا اس کے پاس نمازیں بھی ہوگی، نمازیں پڑھنے والا ہوگا، روزے بھی رکھنے والا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہوگا، حج بھی ادا کیے ہوں گے، اور اس کے نیکیاں بڑے زیادہ کثرت سے نیکیاں کرنے والا ہوگا. مگر اس کے پاس اتنے سب کچھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہ ہوگا. قیامت کے دن اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا، کیوں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ یہ شخص حالانکہ نمازی ہے، روزدار ہے، حج کرنے والا ہے اور زکوٰۃ دینے والا ہے اور نیکیاں اس کی کثرت سے ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مفلس ہے. مفلس اس لیے کہ اتنے نیکیاں ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو مارا کرتا تھا، لوگوں پر بہتان باندھتا تھا، مارتا تھا، بہتان باندھتا تھا، اور کیا کرتا تھا، یہ خون بہاتا تھا اور یہ جو ہے نا لوگوں کو مارا کرتا تھا، بہتان باندھتا تھا اور جو ہے نا لوگوں کو مارا کرتا تھا اور یہ خون بہایا کرتا تھا اور گالی دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ نمازیں پڑھتا ہے، حالانکہ روزے رکھتا ہے، نیکیاں بڑی زیادہ ہے، کثرت سے نیکیاں ہے، مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفلس ہے یہ. اور کیوں ہے؟ یہ لوگوں کو جو ہے نا گالی دیتا تھا، بہتان لگاتا تھا، خون بہایا کرتا تھا، اور لوگ جس کے بھائی کو جو ہے نا گالی دینے کے باوجود، بہتان کے بعد بھی یہ لوگوں کا کیا کرتا تھا، مارا کرتا تھا لوگوں کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جس کا بھی بہتان، جس پر بھی بہتان لگاتا تھا، جس کو بھی گالی دیتا تھا، جس کسی کا بھی خون بہایا ہوتا تھا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہو جائیں گے کہ اے باری تعالیٰ اس نے ہمارے پر بہتان لگایا تھا، اس نے ہمیں مارا تھا، اس نے ہمارا خون بہایا تھا، اس نے ہمیں گالی دی تھی. اب یہ بندے جو بھی ہے، جس کسی کے ساتھ بھی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کو نیک جو یہ شخص ہے مفلس، اب یہ مفلس ہے. اب یہ مفلس کیوں ہے اس کی حدیث میں بتائی گئی ہے، اس کی ایکسپلینیشن. اب یہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گے اور یہ جو شخص ہے اس کو ایک جگہ رکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو لوگ سوال کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ اس نے جو نا ہمارے پر جو نا ظلم کیا، مارا تھا، ہمارا خون بہایا تھا، ہم کو جو نا گالی دی تھی، ہم پر بہتان لگایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہ جو شخص ہوگا اس کے پاس جو بھی نیکیاں ہوں گی، یہ جس پر بھی بہتان لگایا تھا، جس کو بھی گالی دی تھی، جس کا بھی خون بہایا تھا، ان کے پاس ٹرانسفر کر دیں گے اللہ. اس کی نیکیاں سارے کے سارے ان کے پاس ٹرانسفر ہو جائیں گے. اب نیکیاں جب ٹرانسفر ہو جائیں گی سارے کے سارے، تو اتنے نیکیاں ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی کئی لوگ بچیں گے. اتنے نیکیاں تو ٹرانسفر ہو گیا، اب اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے، مگر اتنے نیکیاں ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی جو ہے نا لوگ بچیں گے. لوگ کون سے لوگ بچیں گے؟ جس پر اس نے
بہتان باندھا تھا, گالی دی تھی, جس کا خون بہایا تھا, اور جو ہے نا جس کو مارا تھا. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, نیکیاں تو ختم ہو گئے, اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, جس کسی کے اوپر بھی یہ بہتان لگایا تھا, گالی دی تھی, اور جس کسی کے اوپر بھی جو ہے نا خون بہایا تھا, اب یہ کیا کریں, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ان لوگوں کی گناہ, ان لوگوں کے جتنے بھی گناہ تھے اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جائیں گے, کیونکہ نیکیاں اس کے ختم ہو گئے. اب نیکیاں تو ٹرانسفر نہیں کر سکتے, مگر اللہ تعالیٰ کیا کریں, ان لوگوں کے گناہ جو تھے اس کے اوپر ٹرانسفر کر دیں. اب اس کے نیکیاں ختم ہو گئے, گناہ بڑھتے جائیں گے, بڑھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ مفلس ہے. کیوں مفلس ہے؟ یہ مفلس اس لیے ہو گیا کہ یہ عمل تو کرتا تھا, نماز روزہ زکوٰۃ, مگر اس کی جو نیکیاں تھے, اس کی نیکیاں سارے برباد ہو گئے. کیوں برباد ہو گئے؟ یہ لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے. کیوں برباد ہو گئے؟ لوگوں کو مار رہا ہے, بہتان لگا رہا ہے, خون بہا رہا ہے. اتنے عمل کرنے کے بعد بھی, نیکیاں کرنے کے بعد بھی, یہ جو ہے نا اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ٹرانسفر کر دیں گے, اور گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا, اور اس کو جو ہے نا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ عمل ہے, مگر کیا ہے, لوگوں پر بہتان, جو اللہ کی امانت ہے اس میں خیانت کرتا تھا, اللہ کے منشا کے خلاف کام کرتا تھا. تو حدیث سے بات یہ پتا چلی, مفلسی کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے دوری. اصل مفلسی یہ, نیکیوں میں جو کمی ہو گئی ہے, گناہوں میں جو بڑھاؤ ہو گیا, یہ اصل مفلسی ہے. ہم مفلسی ہم سمجھ رہے ہیں, پیسہ نہیں ہے تو مفلس ہے, دینار نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے تو مفلس ہے, سمجھ. اصل مفلسی یہ کہ بندہ عمل کر رہا ہے, اس کے جو نیکیاں ہیں سارے کے سارے برباد ہو گئے, اور گناہوں میں اضافہ ہو گیا. اب یہ بندے کے پاس کیا ہے, حالانکہ عمل کرتا تھا, مگر اس کے سارے گناہ ہیں, نیکیاں کیا ہو گئے, ٹرانسفر ہو گئے, اور لوگوں کے جو گناہ ہے اس کے پاس ٹرانسفر ہو گئے, اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا. یہ اصل مفلسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو کتنا نقصان پہنچائیں گے. بکریاں ہیں, کئی بکریاں ہیں, اس کے ریوڑ میں جو ہے بھیڑیوں کو چھوڑ دے, 2 بھیڑیوں کو, تو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھیڑیے جتنا نقصان پہنچائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ نقصان اس چیز میں ہے کہ بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور دنیاوی شان کی محبت ہو. اس سے بھی زیادہ نقصان کس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیاوی شان کی محبت ہو اور مال کی محبت ہو. دنیا کی مال کی محبت, دنیا مال کی محبت اس کے دل میں ہوگی, اور دنیاوی شان کی محبت اس کے دل میں ہوگی. کس سے یہ نقصان دہ ہے بندے کے لیے؟ اس سے کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ 2 بھیڑیوں کو بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے, کتنا نقصان, اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے, جس کے دل میں مال کی محبت, جس کے دل میں دنیاوی شان کی محبت ہو. مال کی محبت کیا ہے؟ بندہ مال کو اپنا سمجھ بیٹھا. ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں, میں مالک نہیں ہوں, میرے پاس جو بھی اللہ کی امانت ہے. اب جو یہ دل میں تصدیق کر لے گا وہ ایمان والا ہوگا, اور ایمان والا کیا کرے گا, اللہ کی امانت کو اللہ کے منشا اور مرضی کے تحت استعمال کرے. اب مال کی محبت جس کے دل میں ہوگی, تو مال کس کے دل میں ہوگی, وہ امانت کو امانت نہیں سمجھے گا, امانت کو اپنا سمجھے گا, مال کو اپنا سمجھے گا. مال کی محبت اپنے دل میں نہیں ہوگی, مال کو سمجھے گا یہ میرا ہے, میں اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں. تو یہ اپنے یہ جو سب سے زیادہ نقصان کرنے والے, بھیڑیوں سے بھی بدتر نقصان کرنے والے, اس طرح بھیڑیا بکریوں کا نقصان کرتے, اس سے بھی زیادہ نقصان دہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیاوی شان کی مال کی محبت تو ہے, پھر دنیا کی بھی شان کی محبت بھی ہے. دنیاوی شان کیا ہے کہ لوگوں میں واہواہی ہونا بھی, دین کے ذریعے دین استعمال ہوگا, مگر دنیاوی لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے اپنی واہواہی لوگوں کے سامنے کیا ہے, چاہتا ہے کہ میری واہواہی ہو, میری عزت کرے لوگ, میرا احترام کرے, وہ لوگ مجھے کہے کہ میں ایمان والا ہوں. یہ دنیاوی شان ہے. لوگ مجھے کہے میں ذاکر ہوں, لوگ مجھے کہے جو نا بڑا علم والا ہوں, لوگ مجھے کہے جو میں بڑے کتابیں پڑھنے والا ہوں, میں بڑا اچھا درس دینے والا ہوں, بڑا لیکچر دینے والا ہوں, لوگ میری تعریف کریں. اب یہ کیا ہے, عمل کیا ہو گیا ہے, دنیا کے لیے ہو گیا, اللہ کی ناراضگی والا عمل ہو گیا. اب یہ دنیاوی شان کی محبت, یہ مال کی محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ بہت زیادہ نقصان دینے والا. کیا کس کا نقصان ہے؟ خود اپنا نقصان ہے. جو مال کی محبت جس کے دل میں ہو, دنیاوی شان کی محبت ہو, خود اپنا نقصان کر. اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں, خود اپنا جو دین پر عمل کرنا تھا, خود اپنا نقصان کر رہا. اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مال کی محبت دل میں جس کے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں. مال کی محبت کیا, مال کی محبت مال کو بادشاہ بنا کے بیٹھے کہ مال سے مجھے سب کچھ ملے گا, مال ہے تو سب کچھ ہے, مال ہے تو سب کام ہوگا, مال کے بغیر کچھ بھی نہیں. مال کو بادشاہ بنا بیٹھے,
تو آپ فرمان امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کہ مال کی محبت جب ہوگی دل میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے. تو ہم دیکھیے ہم کیا کس سے محبت کر رہے ہیں. مال سے ہمیں محبت ہے, ہمارا سارا وقت ہم صبح شام تک کس میں لگا رہے ہیں, مال کے لیے لگا رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے, اللہ تعالیٰ کا نے جو مقصد کے لیے پیدا کیا اس میں لگا رہے ہیں. مال کمانا ہے, نہیں کمانا نہیں ہے, مگر اس کی محبت دل میں نہیں آنا. اس کی محبت دل میں نہیں آنا تو لا الہ الا اللہ کو ہم جب دل میں تصدیق کر لیں گے, ہمیں احساس ہو جائے گا یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے, ہمارے پاس جو بھی امانت ہے ذاتی مالک اس کا اللہ تو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. اب یہ مال کو جو ہے نا خواہشات میں لگا رہے ہیں, اللہ کی مرضی کے خلاف لگا رہے ہیں, مطلب اس میں امانت نہیں سمجھ رہے, اس میں امانت کو خیانت کر, یہ ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے کہ میری مرضی کے تحت جو ہے نا استعمال ہو ہر چیز, کیونکہ میں مالک ہوں اس کا, میں مالک ہوں, تمہارے پاس جو بھی امانت ہے, امانت سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والا بولیں گے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اگر اس کو اپنی سمجھیں گے تو یہ خیانت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ خیانت پسند نہیں کرتا, شرک پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ہم کیسے کریں گے, ذاتی مالک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے, ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, ہم جو ہے محتاج ہے, ہم مملوک ہے, ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے, ہم حاجت مند ہے, ہم یہ سیکھ رہے, حاجت مند ہے, محتاج ہے, فقیر ہے. فقیر کا کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ہے, مالک کا ہے. جو بھی ہمارے پاس مالک کا ہے, آج ہمارے پاس ہے, کسی ہمارے جانے کے بعد کسی اور کے پاس آئے گا, تو یہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا, مگر ذاتی مالک تو ایک ہی رہے گا, اللہ ہی ذاتی مالک ہے. یہ دل میں تصدیق ہونا ہے ہمارے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شریف میں ایک صحابی رسول نے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے کون ہے آپ کی امت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں برے وہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دولت مند اور مالدار ہوں گے وہ میری امت میں برے ہیں. مطلب کیا, کوئی بندہ جس کے پاس مال بھی ہے, دولت بھی ہے, مگر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے تو اس کے لیے مبارکبادی ہے. مال کی محبت دل میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے, اور مال بھی ہے اور مال کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی یہ مبارکباد ہے اس کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو جس کو دیے وہ اللہ کی مرضی سے استعمال کرے. امانت میں خیانت نہیں ہونا, امانت میں اگر خیانت ہوئی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور یہ بری چیز فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے پاس مال ہو, دولت مند ہو اور مالدار ہو. مطلب کیا, یہ دنیا کی طرف مائل ہونے والے لوگوں کے لیے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی طرف, جو خواہشات کی طرف لگ گیا, جو فضول خرچوں کی طرف لگ گیا, جو خیرات اختیار نہیں کرتا, جو دین کے طرف جو ہے نا اس کا رجحان نہیں ہے, اور دنیا ہی دنیا ہے, خواہشات ہے, اللہ کی ناراضگی والے کام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برا شخص. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حکایت لکھتے ہیں مثنوی شریف میں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے نا نوجوان تھا, ایک شخص تھا, وہ اولیاء اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا وہ نوجوان, اور اس کو اللہ والوں سے بڑی محبت تھی. وہاں جا کے جو ہے نا تعلیم حاصل کرتا تھا, اور مگر لوگ اس کو تانا دیتے تھے کہ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو, تم کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو, تم کچھ کام کر لو, کاروبار کر لو تاکہ تمہیں کام آ جائے. مگر وہ کیا ہے, اللہ والوں کی محفل میں آتا, نوٹس لکھتا, گھر جا کے نوٹس لکھتا, بیانات لکھتا, جو بھی اسے علم آتا وہ یاد کرتا, لکھتا, سبق بناتا, محنت کرتا. اب لوگوں نے اس کو تنگ کیا تو اس نے کیا کیا, وہ نوجوان نے, اس طالب علم نے کیا کیا, دور جو ہے نا جنگل میں جھوپڑی بنا لی اپنی, اور وہاں جا کے جو ہے نا اولیاء اللہ کے پاس تعلیم لیتا, اور واپس آ کے پھر جو ہے نا اپنے نوٹس بناتا, جو محنت کرتا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا, جو مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد پہ کام کرتا. اب ایک مرتبہ ہوا یوں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بادشاہ کی ایک بیٹی اپنے سہیلیوں کے ساتھ جنگل کی طرف آئی, مگر وہ اکیلی, کچھ دیر کے بعد ہوا یہ کہ وہ اکیلی ہو گئی, مطلب وہ بچھڑ گئے, سہیلیاں بچھڑ گئی, اور یہ بادشاہ کی بیٹی بچھڑ گئی. اب رات کا وقت تھا. اب یہ بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جھوپڑی ہے, اب وہ جھوپڑی پر جاتی ہے, کھٹکا مارتی ہے, آواز دیتی ہے, جو بھی کرتی ہے, اور وہ جو شخص تھا نوجوان وہ اس کا گھر تھا, اور وہ کہتی ہے, وہ جو شخص سے طالب علم سے کہتی ہے کہ دیکھو رات کا وقت ہے, میں بادشاہ کی بیٹی ہوں, میں گم گئی ہوں, میں رات کا وقت ہے, مجھے جو نا پناہ چاہیے, میں صبح چلے جاؤں گی. تو جو طالب علم تھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, جس کو پناہ دیتا ہے. اب وہ طالب علم جو تھا, جو نوجوان تھا, وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنا سبق یاد کرنے میں لگا ہوا ہے. اب یہ لڑکا ہے اور لڑکی ہے. حدیث میں آیا جب ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت ساتھ ہوتے ہیں, تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اب یہ جو لڑکا تھا, یہ لڑکا کیا کرتا, یہ اب لڑکی تو بیٹھ گئی تھی وہاں پر, اب یہ لڑکے کا معمول تھا, یہ جو لڑکی نے دیکھا, بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا, تھوڑی تھوڑی دیر کو کیا کرتا ہے, یہ لڑکا
اپنی جو چراغ تھا، چراغ کا جو آنکھ کا شعلہ تھا، انگلی ڈالتا کچھ دیر کے لیے، انگلی جلتی تو ہٹا لیتا، پھر دوسری انگلی ڈالتا، انگلی جلتی تو ہٹا لیتا، پھر کچھ دیر بعد تیسری انگلی ڈالتا، جل جاتی تو پھر ہٹا لیتا، چوتھی پانچویں تمام انگلیاں تمام ہاتھ اس نے آگ میں ڈال دیا اور ہٹا لیا، جلا دیا۔ اب یہ اس نے دیکھا، یہ پریشان ہو گئی، یہ کیا کر رہا ہے۔ اب رات ہو گئی، اب سہیلیوں نے کیا کیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو نا اس کی بادشاہ کی بیٹی کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے جو نا گھر واپس لے کے چلے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے بیٹی سے پوچھا، میری بیٹی تم مجھے سچ سچ بتانا، تم رات کدھر تھی؟ تم میری بادشاہ کی بیٹی ہو، لوگوں میں بدنامی ہو سکتی، کیا ہے، کدھر گئے؟ تو بیٹی نے بتایا کہ میرے بابا بادشاہ، یہ میں جو ہے نا رات میں ایک جو نا اللہ کے بندے کے پاس میں جو نا پناہ لے رہی تھی، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے میری حفاظت کی، وہ میرا محسن ہے۔ تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ بیٹی یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے گا تو بڑا جو ہے نا بے عزتی ہوگی، اس لڑکے کو تو قتل کرنا پڑے گا، اس نے کہا۔ لیکن بیٹی نے سمجھایا والد کو، بادشاہ کو، کہ دیکھو بابا، یہ اس نے آپ کی بیٹی کی جان بچائی، حفاظت دی ہے، پناہ دی، اس نے تو مجھ سے بات تک نہیں کی، اس نے جو نا میری حفاظت کی ہے۔ لیکن اس کا والد جو تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے ایک بات بھی نہیں سنی۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، اپنے وزیروں کو سب کو بھیجا، سپاہیوں کو بھیجا، اس کو قتل کرنے کے لیے، مطلب اس کو قید خانے میں لانے کے لیے اس کو بھیجا، اور اس کے جو نا قتل کی جو نا ڈیٹ فکس کر دی۔ اب اس کو لے کے آیا گیا اور جو نا ایک ڈیٹ فکس کر دی گئی کہ اس دن اس کا قتل ہوگا، پھانسی ہوگی، جو بھی ہوگی۔ اب بیٹی نے کہا کہ والد سے، میرے والد صاحب، آپ اس کو قتل کرنا ڈیسائیڈ کر لیے تو ٹھیک ہے، کر لیے، مگر مجھے کچھ اجازت دے، میں اسے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو والد صاحب نے، جو بادشاہ ہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر لینا، سوال کر لینا۔ اب قید خانے میں جب پردے کے اہتمام کے ساتھ جو نا لڑکی گئی، اور وہ بادشاہ کی بیٹی نے سوال کیا، ہے میرے محسن، تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی، مگر میں نے تمہارا کچھ معمول دیکھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں وہ جاننا چاہتی ہوں۔ تم بار بار جو ہے انگلی آگ میں ڈالتے اور ہٹا لیتے، ڈالتے ہٹا لیتے، کیا مسئلہ ہے، میں نہیں سمجھی۔ تو وہ جو لڑکا تھا، وہ لڑکا کہنے لگا کہ جب تم میرے ساتھ وہاں پر تھی تو شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، جب ایک غیر مرد اور غیر عورت ساتھ میں ہوتی ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب شیطان نے وسوسہ میرے دل میں ڈالا، کہ کیا ڈالا، کہ دیکھ لڑکی اکیلے، دیکھ لے لڑکی کو، کتنی خوبصورت ہے، لڑکی کو دیکھ لے۔ اب میں نے کیا کیا، شیطان نے ایسا کہا تو میں نے کہا یہ زنا کی جو سزا ہے دوزخ کی آگ ہے، دوزخ کی آگ میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے زنا کی آگ۔ اب میں نے کہا، شیطان سے کہا، اب میں دنیا کی آگ تو دیکھ لیتا ہوں کیسی ہے۔ اب میں دنیا کی جو آگ تھی، آگ کا جو شعلہ تھا، میں نے وہاں پر انگلی رکھی۔ اب انگلی رکھ کے میں نے دیکھا یہ تو جل رہی ہے، میں نے شیطانوں کو کہا تو میں یہ آگ نہیں برداشت کر سکتا تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کر۔ پھر میں نے انگلی کو رکھا، انگلی جل گئی تو ہٹا لی۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر وسوسہ تھا، اس نے ڈالا کہ لڑکی ساتھ میں اکیلی ہے، وہ خود آئی ہے، طرح طرح کے اس نے وسوسے ڈالے شیطان۔ پھر میں نے اپنی انگلی، دوسری انگلی جو نا آگ کے شعلے میں ڈالی، اور پھر جب جلی تو پھر شیطانوں کو کہا کہ میں جب یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو میں دوزخ کی آگ کیسا برداشت کروں۔ پھر میں نے ڈالی، پھر شیطان وسوسہ ڈالا، پھر میں نے تیسری ڈالی، پھر چوتھی، تمام انگلیاں میں نے ڈالی، پھر ہاتھ کو میں نے جلایا۔ تو ایسا ہی رات کا معمول چلتا رہا، تو اس طرح اسی لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو بادشاہ یہ جب سنتا ہے بڑا روتا ہے، اس کو تعجب ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے عمل پہ، اس نے کیسا جو نا اس کی بیٹی کی حفاظت کی۔ تو بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ میں تمہیں جو نا اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور جب میں مر جاؤں تو تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ تو یہ جب جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، تو یہ دوسروں جو لوگ اس کو تانا دیتے تھے، اس کو کہتا تھا، میں نہ کہتا تھا کہ جو نا علم دین جو نا فائدہ ہی دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ تو بات کیا ہے، جب دل میں تصدیق ہو جاتی کہ ہمارا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں بادشاہ کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی اطاعت، اس کی غلامی کرنی ہے، اور اسے محبت کرنی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں احساس ہو جائے، لا الہ الا اللہ جب تصدیق ہو جائے گا تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں گے، ہم اس کی فرما برداری کریں گے۔ اب یا شیطان نے وسوسہ ڈالا تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا کی آگ سے آگ نہیں جھیل سکتا، دوزخ کی آگ سے کہاں جلوں، یہ متوجہ ہے مولا کی طرف۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ سیکھ کر جو ہے نا دل میں تصدیق کرنا ہے کہ ہماری جو حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے، ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے۔ اور ایک واقعہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، آپ جو ہے نا بڑے اللہ والے تھے، آپ جو ہے نا بادشاہ بھی تھے، اور آپ نے جو ہے نا دین کے لیے بڑا کام کیا۔
اب ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے نکلے. اب شکار کے لیے جب نکلے تو ساتھ میں سپاہی بھی تھے, سپہ سالار بھی تھے, تمام فوج بھی تھی. اب شکار کے پیچھے پیچھے اتنا تیزی سے آپ نکلے ایک بار کہ آپ کے پیچھے جو ساتھی تھے پیچھے رہ گئے اور آپ بہت زیادہ آگے چلے گئے. اب آپ آگے اتنا چلے گئے کہ پیچھے وہ لوگ رہ گئے. اور وہ زمانے میں ایسا تھا, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے, سلطان کے پیچھے جاسوس پڑے ہوئے تھے. وہ زمانے میں ایسا تھا کہ کب ان کو پھنسایا جائے, کیونکہ وہ جو ہے نا دشمنوں سے بڑا مقابلہ کرتے تھے. دشمنوں کو جو ہے نا دشمنوں کے دلوں میں ان کا بڑا خوف تھا, کیونکہ اللہ والے تھے اور بڑی کامیابی انہوں نے کی تھی. اب ہوا یہ کہ رات کا وقت ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیا ایک جو پہاڑ تھا اس کے پاس چلے گئے. پہاڑ کے نیچے جا کے رات کا وقت رہ گئے. اب جب پہاڑ کے نیچے تھے آپ نے, رات کا وقت تھا, کیونکہ رات کے وقت تو سفر نہیں کر سکتے تھے, نقصان ہو سکتا ہے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے جو ہے نا آگ لگائی اور آگ لگا کے بیٹھ گیا. اب جب آگ لگا کے بیٹھ گئے آپ, تو وہاں اس وقت رات کے وقت یہ ہوا کہ یہ ایک خوبصورت لڑکی وہاں پر آئی رات کے وقت, اور آگے سلطان سے کہتی ہے کہ میں جو ہے نا ایک قافلے سے آئی ہوں. وہ قافلے کو جو ہے نا ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اب یہ خوبصورت لڑکی تھی, اس کے بال کھلے تھے, اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے. یہ آ کر یہ کہتی ہے سلطان سے کہ ایک ڈاکو نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا, وہ قافلے سے بچتے ہوئے میں یہاں آئی ہوں, میں پناہ چاہتی ہوں یہاں پر. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اجازت دیجیے. اب یہ جو لڑکی بھیجی ہوئی تھی, یہ جو نا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی, کیونکہ وہ یہودی وہ زمانے میں جو ہے نا نظر کرتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسا جو ہے نا پھنسایا جائے. کیونکہ ان کو معلوم تھا, دشمنان اسلام کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو ایک ہی طرح سے جو ہے نا نیست و نابود کیا جا سکتا ہے, وہ ہے ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے, ان کے دلوں سے ایمان کو نکالا جائے, ان کے دلوں سے اللہ کے رسول کی محبت کو نکالا جائے. دوسرا کوئی چارہ نہیں. اب سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے, اب آپ نے تو یہ یہودیوں کی چال تھی, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے رات بھر اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں رکھی. اللہ والے ایک نظر بھی, امانت میں خیانت نہیں, اللہ کی امانت ہے آنکھ, ایک بار بھی آپ نے نظر نہیں رکھی. اور جب رات ہو گئی تو وہ لڑکی جو ہے نا کہتی ہے کہ اے سلطان مبارک ہو تم کو, تم نے میری ایک جھلک کے لیے ہزاروں لوگ لائن میں, تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت, یہ جو بھی محبت ہے یہ محبت کے سامنے کچھ معنی نہیں ہے اس کے. حالانکہ وہ لڑکی غلط ارادے سے آئی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نا ایمان کو جو ہے نا یہ مطلب کیا تھا, وہ زمانے میں ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کیسا ہم جو ہے نا سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا نقصان پہنچا. اور یہ لڑکی کیا کہتی ہے کہ مبارکباد ہو تم کو, تم نے جو ہے نا فتح لے لی, میں تو کچھ غلط ارادے سے آئی تھی مگر تم کامیاب ہو گئے. اور وہ اپنے گھر والوں کو جا کے کہتی ہے کہ تم نے تو میری بڑی بے عزتی کی, اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں. حالانکہ ایک مرتبہ دیکھا, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ دیکھا اور فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا تو پہچان لیا تھا. کیا پہچان لیا تھا, کہ تم کسی قافلے سے نہیں آئے ہو, کیونکہ جو قافلے سے آتا ہے وہ پریشان رہتا ہے, اس کو جو ہے نا چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے. جب میری ایک نظر پڑی تو میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی, تم جو ہے نا سج سور کر آئی تھی, بال کھلے, جو ہے نا کپڑے بھیگے ہوئے تھے. یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ بادشاہ یہ دل میں تصدیق کہ لا الہ الا اللہ, کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا فیضان ہمیں جاری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. یہ احساس, تو یہ احساس ہوگا تو بندہ کیا ہے, شیطان کی شرارتوں سے ہی بچ سکے گا, یہ دشمنوں کی دشمنی سے ہی بچ سکے گا. مگر اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے کہ ایمان ضروری ہے. ایمان ہوگا تو یہ جو ہے نا عمل میں آسانی ہوگی, ایمان نہ ہوگا تو حیث و ایمان بھی چلا جائے گا, ایمان نہ ہوگا تو بندہ نقصان میں ہی آگا, دشمن کے ہاتھ سے آرام سے فنا ہو جائے گا. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ حشر آیت نمبر 23-24. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے, پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
میرے سوا کوئی معبود نہیں. ہم کلمے میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں, ہر ضرورت ہر حرکت کرنے والے اللہ تعالیٰ. اللہ الہ یہ ایمان لانا ہے, ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں, وہی بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, میں بادشاہ ہوں کیونکہ میں الہ ہوں, میں حاجتیں پوری کر رہا ہوں, تو میں ہی بادشاہ ہوں. پاک ہے, تمام عیبوں سے بری ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, پاک ہے, قدوس ہے, پاک ہے, تمام عیبوں سے بری ہے, امن دینے والا ہے, نگہبان کرنے والا ہے, غالب, زبردست, بڑی عظمت والا ہے. اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں شرک سے پاک ہوں, جو تم لوگ کرتے ہو میرے ساتھ جو شریک کرتے ہو, میں ان سے پاک ہوں. وہی اللہ پیدا کرنے والا, ٹھیک ٹھیک بنانے والا, صورت بنانے والا ہے. اس کے اچھے اچھے نام ہیں. جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہے. وہی غالب حکمت والا. اللہ تعالیٰ کیا کریں, تمام کی تمام چیزیں میری تسبیح کرتی. تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کریں, میرے ساتھ میں ہی الہ ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں سب پر غالب ہوں, امن دینے والا ہوں, اور میں زبردست حکمت والا ہوں, عظمت والا ہوں, اور میں پاک ہوں شرک سے جو تو لوگ کرتے ہیں, اور میں پیدا کرنے والا ہوں, میں ٹھیک ٹھیک صورتیں جو بنانے والا ہوں, میں ہی بنانے والا ہوں. اچھے اچھے نام ہیں میرے, اور جو چیزیں آسمانوں میں زمین میں ہیں اسی کی تسبیح بیان کرتے. اللہ تعالیٰ کرے جو بھی ہے میری تسبیح بیان کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, بادشاہ ہے. ہم نے حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بدترین لوگوں کی علامت کیا ہے, بدترین, بہت برے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدترین لوگوں کی علامت یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے نا, کچھ علامتیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کا عمل بتایا, اور ان سے کیسا ڈیل کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بدترین لوگوں کی علامتیں فرمائی کہ یہ قسم قسم کے طرح طرح کے کھانا پکا کے کھائیں گے, کھانا کھانے والے ہوں گے, قسم قسم کے کھانا کھانے والے ہوں گے, مطلب قسم قسم کے کھانے کھانے کا شوق ہوگا, خواہش ہوگی. عمدہ عمدہ لباس, رنگ برنگے لباس پہنیں گے, عمدہ عمدہ سواریوں پر سوار ہوں گے, اور خوبصورت عورتوں کے پیچھے ہوں گے, ان سے شادی کے خواہش مند ہوں گے, خوبصورت عورتوں کے پیچھے ہوں گے, ان پر فدا ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور وہ ان کا جو بھی عمل ہوگا دنیا کے لیے ہوگا, اور وہ دنیا کو معبود بنا لیں گے. وہ جو بھی عمل کریں گے دنیا کے لیے کریں گے, دنیا کو معبود بنا لیں گے, دنیا کی طرف سجدہ کریں گے. خواہشات ان کی دنیا ہوگی, اور وہ تھوڑا زیادہ ملنے پر خیانت نہیں کریں گے, یعنی جو بھی ملے گا زیادہ وہ فضول خرچے ہی کریں گے, اور تھوڑے سے ان کا پیٹ نہیں بڑھے گا. یہ 8 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قسم قسم کے کھانا کھائیں گے, پسند کریں گے, شوقین ہوں گے, طرح طرح کے کھانا کھانا پسند کریں گے وہ لوگ. عمدہ عمدہ لباس پہنیں گے, رنگ برنگی لباس پہنیں گے, عمدہ عمدہ سواریوں پر سوار ہوں گے. شوق ہے, ایک ضرورت ہوتی ہے, شوق ہوتی ہے, یہ شوقین ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ضرورتوں کی طرف جاؤ, ہم کیا کریں, خواہشوں کی طرف جائیں, اور خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے, گھر والوں کو چھوڑ کے خوبصورت عورتوں کے پیچھے پڑے. اور ان کا جو عمل کیا ہے, دنیا کے لیے عمل ہے, اور تھوڑے سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, اور زیادہ ملنے پر خیانت نہیں کرتے, فضول خرچہ ہی خرچہ کریں گے, دنیا کے معبود بنا لیں گے, دنیا کے لیے عمل ہوگا, ساری کوششیں دنیا کے لیے لگائیں گے یہ لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسے لوگ پالو تو ان کو سلام نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنا, جب بیمار ہو جائے تو ان کی مزاج پرسی نہیں کرنا, اور ایسے لوگوں کے جو بڑے ہیں ان کا احترام نہیں کرنا, ادب نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے, یعنی اس کا ریورس اگر کر لو گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دین کو نقصان پہنچانے والوں میں, دین کو نقصان پہنچانے والوں کے مددگار ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی. تو ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے, یا ہم ضرورت ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے, پسند کیا ہے کہ بندہ خواہشات کی طرف نہ جائے, جو ضرورت ہے اس کی طرف جمائل ہو جائے. جو حاصل کیا کرنا ہے, جو ضرورت ہے اس کے پیچھے لگنا ہے, ضرورت کے لیے محنت کرنا, خواہشات کے لیے محنت نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں حاجت روا ہوں, حاجت پوری کرتا ہوں, میں خواہش روا نہیں ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو سلام بھی نہ کرو, ایسے لوگوں کو جو ہے جنازے میں بھی نہ جاؤ, ان کی مزاج پرسی بھی نہ کرو, اور ان کے جو ہے بڑوں کا احترام بھی نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور کیوں, کیونکہ دنیا کو معبود بنا لیے, دنیا کے یہ سمجھ دنیا کے بغیر تو ہمارا کوئی گزارا نہیں, اور دنیا کے لیے عمل ان کا ہے, خواہشات ہیں ان کے, تھوڑے سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا, زیادہ ہونا ان کو, اور زیادہ جب آ جائے تو خیانت نہیں کرتے, بخل کرتے ہیں, اور بے ضرورت چیزوں میں, خواہشات والی چیزوں میں اور بے فضول چیزوں پہ خرچہ کریں گے. ایسے لوگ ہیں. حدیث میں آیا ہے
کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا چھوڑا. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ انتقال کر گیا تو اس نے آگے کیا چھوڑا. اور جو انسان ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا. اس نے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس نے آگے کیا بھیجا، آگے کچھ بھیجا یا نہیں بھیجا، یہ سوال کرتے ہیں. اور انسان جو ہوتا ہے، انسان یہ کہتا ہے کوئی انتقال کرے گا تو اس نے پیچھے کیا چھوڑا، مطلب کچھ رکھ کے گیا یا نہیں گیا. فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کچھ اپنے لیے آخرت کا کچھ سامان رکھا نہیں رکھا. انسان کیا ہوتا ہے، انسان کی نظر کیا ہوتی ہے، بندہ جب انتقال کرا اس کے مال پر ہوتی ہے. یہ کوئی مال رکھا، کوئی پراپرٹی رکھ کر گیا، کوئی اولاد کو کچھ رکھ کر گیا، یہ انسان ہے. اور حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کا ایک دوست جو اس کی موت سے پہلے تک ہوتا ہے، 3 دوست بتائے گئے حدیث میں. موت سے پہلے تک جو دوست ہوتا ہے، روح نکلنے سے پہلے، وہ ہے مال. مطلب جتنا وہ مال خرچ کرنا ہے موت سے پہلے کر لے، موت کے بعد میں مال خرچ نہیں کر سکتا. یہ ایک دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک جو دوست ہوتے ہیں اس کے خبر تک آئیں گے. ایک تو موت تک آئیں گے، ایک خبر تک آئیں گے. کون ہے وہ دوست؟ ہے وہ رشتہ دار ہے، وہ اولاد ہے اس کی. یہ خبر تک آئیں گے، یہ تو دوسرا دوست ہے. اور ایک تیسرا دوست ہے جو خبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، ہر دنیا میں بھی کام آئے گا. وہ ہے ایمان اور عمل صالح. تو ایک مال ہے، وہ کام کب تک آ رہا ہے؟ جب موت ہے جب تک آ رہا ہے. اور رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، اولاد ہے، یہ کب تک کام آ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا خبر میں جانے تک کام آ رہے ہیں. اور ایک دوست ہے وہ کہاں تک کام آ رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی، خبر میں بھی کام آئے گا. وہ ہے ایمان اور عمل صالح. یہ اصل ہے. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی کلمہ. اس سے ایمان آتا ہے دل میں. یہ دل میں تصدیق جب کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بادشاہ تصدیق کر لیں گے، اللہ تعالیٰ حاجت روا تصدیق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے رزق ملنا ہے یہ بھی تصدیق ہو جائے گا. تو ہم نے آج کیا بات سمجھی کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. بادشاہ کیسا؟ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ذاتی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. اور جو بھی بادشاہ جس کو بھی دیے وہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، جب چاہے جب دے، جب چاہے تب لے. اور بادشاہ کیسا کون ہوتا ہے؟ بادشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت، اس کی غلامی کی جائے، اس کے لیے عمل کیا جائے، اس کو راضی کیا جائے، اس کا خوف کیا جائے، اس سے محبت کیا جائے، وہ جس سے محبت کا حکم دے اس سے محبت کیا جائے. یہ بادشاہ ہے. تو ہمیں جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی جو سیریز چل رہی ہے، ہم اس میں اہم چیز یہ سیکھ گے لا الہ الا اللہ ہمیں کیوں سیکھنا ہے. ہمیں ایمان لانے کے لیے یہ ایک ہی ذریعہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر کلمے کے ہمارے دل میں ایمان تصدیق نہیں ہوگا، بغیر کلمے کے ہمارا عمل بھی درست نہیں ہوگا. عمل کی درستگی کے لیے ایمان چاہیے، اور ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مولا جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما مولا، اس سے قبول فرما لے مولا. جو غلطیاں ہوں گی درگزر فرما مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین